अगर आप कुरान को एक मुसहफ में अगर जमा नहीं करोगे तो कुरान पूरा के पूरा ज़ाय हो जाएगा और रोज़ाना हमारे हुफ़ाज़ इकराम में कमी होगी, तब कुरान अगले जो जनरेशन है उनके लिए महरूम होगा। तो अबू बकर ने वो सही समझा, सही आप जो कह रहे हैं आप अच्छे कह रहे हैं, उसमें गौर फिक्र करना है। तो मजलिस शुरा में वो एजेंडा रखे अबू बकर ने कि हुजूर कहाँ से ख़त्म किए हैं वहाँ से शुरू करना है। तो पूछे कौन कौन थे वही को लिखने वाले, कुताबुल वही से जिन्हें कहते हैं। तो उस्मान बोले हम हैं, मुआविया बोले हम भी हैं, और एक ज़ैद बिन साबित थे वो कहे हम भी हैं। तो सबको बुला दिया और ज़ैद बिन साबित को इसका जिम्मा दिया कि आप जो हैं पूरे कुरान जो सहाबा हड्डी पे लिखे हैं, कुछ सहाबा इसमें जिल्द पे लिखे हैं, कुछ सहाबा अपने कागजात पे लिखे हैं, अपने दस्तावेज में लिखे हैं, वो सबको जमा करके एक मुसाफ में बना लो। मशवरा तो बहुत अच्छा हुआ, इसीलिए वो तारीख में मुअर्रिखीन कहते हैं जामिल कुरान अबू बकर। वो तो सही है, जामिल कुरान अबू बकर, अगर वो ऐसा एक लक़ब है तो अबू बकर के इसमें अबू बकर के इसमें वो तो सही है। अबू बकर ने कुरान जमा किया, ज़ैद बिन साबित से कहा कि आप कुरान को जमा कर लो, तो कुरान जमा हुआ। असल बात वो है कि जो अबू बकर का एतराज था, अबू बकर ने पहले वो एतराज किया जो काम अन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो हम कैसे करेंगे, ठीक नहीं। अगर हुजूर ने कुरान जमा करने का एक इंतजामिया या एक वो क्या कहते हैं बंदोबस्त अगर हुजूर ने नहीं किया है तो हम कैसे करेंगे। असल में वो अल्लाह की जिम्मेदारी थी। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। आगे चल के हमारे मुअर्रिखीन तारीख वाले कहते हैं सही है, अबू बकर ने उस कोशिश का पहला हिस्सा दिया, और उसके बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में, किसके जमाने में, उस्मान गनी के जमाने में उस्मान ने पूरे कुरान को एक ही खत में, एक ही रस्मुल खत में बना दिया। जो अबू बकर ने किया वो तो ज़ैद को उसके जिम्मे दिया। ज़ैद ने अपने मातहत में जितने भी वर्राक थे उन लोगों से लिखवाया, तो खत तो अलग रहता है। समीर का खत अलग है, मतीन का खत अलग, हसन का खत अलग है, हुसैन का खत अलग, शेख का खत अलग है, असरार का खत अलग, वैसे अलग अलग होता है। मतलब चीज तो एक है, कुरान है, मगर उनका खत अलग है। तो उस्मान ने उसको अपने रस्मुल खत में एक ही कुरान में उसको कंपाइल किया। तो एक जमा है, एक तदवीन है। जमा तो अबू बकर ने किया, तदवीन तो किसने किया, जमा तो अबू बकर ने किया, तदवीन किसने किया, उस्मान ने किया। तदवीन कहते हैं। अच्छा, उसमें हमारे मुअर्रिखीन जो ओरिएंटलिस्ट
مذہب فکر کے ہیں، مسلک فکر کے ہیں، اسکول آف تھاٹ کے ہیں، وہ کہتے ہیں عثمان نے ایک وہ ایسا بھی کام کیا جو پرانے مصحف تھے سب کو جلا دیا. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اسرار؟ عثمان نے پورے قرآن کو جلا دیا اور اپنے قرآن کو کاپی کر کے ہورائزن میں، آفاق میں اس کو مطلب بھیج دیا اور اپنے ساتھ ایک کاپی رکھے اور باقی 7 کاپیاں. حسین بتا، بولو. آپ بول رہے تھے نا قرآن جلایا کس نے؟ ہاں عثمان نے جلائے. یہ ہمارے یہ اورینٹلسٹ لوگوں کا وہ ہے آبجیکشن ہے کہ عثمان نے قرآن کو جلا دیا ہے. اصل میں واقعہ تو ہوا ہے مگر اس کی تفصیل میں اختلاف ہے. کہتے ہیں جو پرانے ہمارے صحابہ کے پاس جو قرآن تھے اس کو جلائے. اصل میں وہ ایسی بات نہیں ہے. جو عجم لوگ، جو نئے مسلمان اسلام میں داخل ہوئے، وہ اپنے قرآن میں حاشیہ بھی چڑھانے لگے. کچھ لوگ تجوید کے احکام بھی لکھنے لگے اس کے حاشیے میں، اور وہ تو آنے والے جنریشن کے لیے بہت خطرناک ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ اپنے قرآن میں صحیح ہے وہ ذاتی ہے، مگر اس میں حاشیہ چڑھانا، اس پہ تفسیر لکھ لینا، اس میں اس کے احکام تجوید لکھ لینا، وہ سب بری بات ہے. تو جو ایسے محرف جو قرآن تھے اس کو جلائے ہیں عثمان نے. حضرت علی کے پاس ایک قرآن تھا، حضرت ابوبکر کے پاس ایک قرآن تھا، اس کو نہیں جلائے. حضرت ابوبکر کے پاس جو قرآن تھا وہی قرآن ہمارے عائشہ کے پاس تھا، مگر وہ جو قرآن تھے اس کو نہیں جلائے. جو نئے صحابی آئے، جو عجمی فارسی جو صحابی آئے، ان کے قرآن میں حاشیہ بھی تھا، در حاشیہ بھی تھا، اس کے شرح بھی موجود تھا، اس کے جو احکام و تجوید تھے وہ بھی لکھے ہیں. ویسے قرآن کو حضرت عثمان نے جلا دیا ہے. وہ تو صحیح ہے، تاریخ میں وہ تو صحیح ہے، مگر مطلب اس کی توہین نہیں ہوئی قرآن کی. جیسے ہمارے اورینٹلسٹ لوگ کہتے ہیں، مستشرق لوگ کہتے ہیں قرآن کو جلایا، اس کو سن کے ہمیں توہین مطلب سمجھ میں آتی ہے. وہ توہین نہیں، وہ تو اکرام ہے. قرآن کے جانب میں وہ بہت بڑا احترام اور اکرام ہوا، کیونکہ اصل قرآن اس کو باقی رکھنے کے لیے. ورنہ اگر حضرت عثمان ویسے نہیں کیا تو جو تواتر میں، ٹریڈیشن میں ہمیں جو قرآن آتا تھا وہ سب سمجھیں گے کہ ہمارا قرآن وہی ہے. اصل میں عثمان نے اس کو ایک یونیفارم رسم الخط میں، یونیفارم فونٹ میں اس کو بنا دیا، وہی آفیشیل قرآن ہے، کیونکہ اس کے خط جو ہیں الگ ہیں. پورے حضرات جی کتنے لوگ ہیں ہمارے یہاں 13 لوگ ہیں. 13 لوگوں کا خط الگ ہے کہ نہیں؟ اگر ہم جو ہیں آپ 13 لوگوں کو قرآن کی کتابت کا ذمہ دیا، آپ لوگ قرآن تو لکھیں گے مگر 13 خط ہوں گے. سمجھے کہ نہیں؟ جی ہاں، اسی لیے عثمان بہت بڑے خطاط تھے. ان کے خط کا نام ہی ذرا بولنے دیجئے، ان کا خط کا نام ہی رسم عثمانی ہے. بہت بڑے معیاری خطاط تھے عثمان. پوچھیے، ابھی پوچھیے عثمان. اسامہ جی، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے قرآن کو جلایا، قرآن کے مصحف کو جلایا، تو اس کے پیچھے وہ ترک کیا دیتے ہیں؟ کیا ترک دیتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے، یا کوئی دلیل ہے اس کے پیچھے؟
یہ تو کتابوں میں ہے عثمان نے مصحف کو جلایا، اصل میں وہ مصحف مطلب اس کو مصحف نہیں کہیں گے، اس کو تفسیر کہیں گے۔ اگر تم نے مارکیٹ سے ایک مصحف لیا، بازار سے ایک مصحف لیا اور اس کے حاشیہ چڑھا رہے ہیں، ہمارے تفسیر کے کلاسوں میں ضیاء الرحمان صاحب کلاس تفسیر درس قرآن لے رہے ہیں، آپ جو ہے اس کے حاشیہ لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آ کے عماد صاحب تجوید پڑھا رہے ہیں، آپ اس میں تجوید کے احکام بھی لکھ رہے ہیں، تو اسے مصحف کہیں گے؟ نہیں مصحف نہیں کہیں گے، اسے مصحف نہیں، اسے مصحف تھوڑی کہیں گے، وہ تو آپ کی کاپی بن گئی، آپ کا نوٹ ہے، وہ کا قرآن نہیں ہے۔ تو یہ جو مترجمین جو اورینٹلسٹ لوگ کہتے ہیں عثمان نے جلا دیا ہے مصحف، وہ اصل میں مصحف یہ نہیں تھے۔ مصحف، اصل مصحف کس کے پاس تھا؟ ابو بکر کے پاس تھا، علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور یہ جو کاتبین تھے معاویہ کے پاس تھا، زید بن ثابت کے پاس تھا۔ یہ جو اصل مصحف تھا وہ اس کو جلایا نہیں، جو بقیہ جو مصحف تھے اس کو جلائے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب قرات جو ہیں محرف ہیں، اس کے معانی چڑھے ہوئے ہیں، اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، جس کو جلائے ہیں عثمان نے۔ اور اس میں وہ توہین نہیں، اس کا انسلٹنگ نہیں، مگر اس کا احترام ہے، کیونکہ ان کی نیت خالص تھی، ان کا انٹینشن خالص تھی۔ کیوں؟ قرآن انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو حفاظت سے رکھنا ہے، اسی لیے جو ہے اس میں کچھ نہیں لکھنا ہے، اس میں حاشیہ نہیں چڑھانا ہے، اس میں نوٹس نہیں لکھنا ہے، اسی لیے جو ہے ویسے مصحف کو جو محرف تھے، جو فیبریکیٹڈ تھے، جو اس میں تفسیر لکھے ہوئے تھے، اس کو جلائے ہیں۔ جو اصل مصحف ابو بکر کے پاس تھے اور جو عائشہ کے پاس تھے اور علی کے پاس بھی رکھا ہوا تھا، وہ اس کو جلائے نہیں حضرت عثمان نے۔ اور اپنے جو ہاتھ سے جو لکھا رسم عثمانی میں، اس کی کاپی کرا دیے، 7 کاپیاں کرائیں، اور اصل کاپی کو، اب ماسٹر کاپی کو اپنے پاس رکھیں، اور باقی جو کاپیاں ہیں وہ اپنے مملکے کے، اپنے دیش کے 7 حصوں میں وہ بیچ بھی دیے، مشرق میں، مغرب میں، سیریا میں، یمن میں اور مصر میں، پورے دیش میں قرآن کو پھیلایا اور اس سے کاپی کر دیا۔ اسے کہتے ہیں رسم عثمانی۔ جو قرآن ہمیں ملا ہے وہ رسم عثمانی میں ملا ہے، اس سے پہلے کا جو خط تھا وہ پتہ نہیں کون سا خط میں تھا، سمجھے؟ جی استاد۔ تو جب ہم کہیں گے انجازات ابی بکر کہیں گے، اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے جمع قرآن کا مطلب ذمہ لیا اور اس کو زید بن ثابت کا ذمے میں دیا، اور زید نے اپنے وراق سے، اپنے جو خطاط لوگ تھے ان سے وہ ایک مصحف میں جمع کیا، اور وہ جا کے عثمان کے زمانے میں وہ اپنے رسم الخط میں اس کو یونیفارمٹی کے ساتھ، مطلب ایک جہتی کے ساتھ، ایک ہی رسم الخط میں انہوں نے وہ جمع کیا۔ وہ قرآن کی تاریخ میں علوم القرآن میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ علوم القرآن پڑھ رہے ہیں کیا؟ جی استاد۔ علوم القرآن کون پڑھا رہے ہیں؟ شاہبندری سر۔ شافی صاحب، شاہ بندری ان کا قبیلے کا نام ہے، خاندان کا نام ہے، شافی صاحب ہے۔ اچھا تو یہ سب یمامہ کے بعد ہوا، جنگ یمامہ کے بعد۔ جنگ یمامہ میں ہم جیسے بتائیں کہ 70 سے زیادہ حفاظ لوگ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو بکر، عثمان، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مایوس ہوئے،
बहुत डिप्रेस्ड हो गए। तो उस डिप्रेस के बाद अबू बकर को आके इसरार किया कि आप जो है कुरान को ज़ाई नहीं होने दीजिए, आप जो है उसे ज़रूर जमा कर दीजिए। तो अबू बकर ने एक सहाबी को उसका जिम्मा दिया, ज़ैद बिन साबित को। ज़ैद जो है उसको लिखना शुरू कर दिया और अपने साथ अपने वर्राकीन को भी रखे। मगर उसकी तदवीन, आखिरी जो कंपाइलिंग जिसे कहते हैं, आखिरी जो क्या कहते हैं उसका इकट्ठा करना, वो हजरत उस्मान के ज़माने, हाँ, वो हजरत उस्मान के ज़माने में हुआ है। और हजरत अबू बकर के इंजाजात में बहुत से फुतुहात आते हैं। इंशाअल्लाह उसको तफसीलन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। फुतुहात शाम, फुतुहात इराक, फुतुहात जज़ीरतुल अरब, फुतुहात मिस्र, ऐसे कुछ फुतुहात है, उसका सिलसिला है। विक्टरीज का एक सिलसिला जारी रहा। फुतुहात शाम, सलासिल, वैसे कुछ फुतुहात है, वो इंशाअल्लाह अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ वही जमुल कुरान के मसले में कुछ बोले हैं, उसका सिलसिला इसमें भी उलूमुल कुरान में भी आप पढ़ेंगे। और हजरत उस्मान जब अगले सेमेस्टर में हजरत उस्मान के बारे में पढ़ेंगे, तब भी आप उसके सिलसिले में आप बात करेंगे। और अगले क्लास में इंशाअल्लाह एक मुनाकशा होगा, क्या हजरत उस्मान असल में कुरान को जला दिया है कि नहीं। ये डिबेट का एक मौजू है इंशाअल्लाह अगले क्लास में, समझे? जी सर।